بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ بچوں کو چومتے، ان کو گلے لگاتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ بطور خاص بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات دن کے پہلے پہر اپنے بعض رشتہ داروں یا ساتھیوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، دن روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر قدرے دباؤ ڈال کر مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف تھا۔ ان دنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسجد نبوی کے مشرق میں واقع بنو کنیکہ کے بازار کے گردوں میں رہائش پذیر تھیں۔ بنو کنیکہ کا یہ بازار بقیع الارض کی طرف تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہم دونوں خاموشی سے کوئی گفتگو کیے بغیر بازار کے قریب سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، اسے ایک نظر دیکھا پھر وہاں سے چل دیے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، صحن میں تشریف فرمائے ہوئے اور ارشاد فرمایا چھوٹو کدھر ہے؟ پھر فرمایا چھوٹو کدھر ہے؟ پھر تیسری مرتبہ ارشاد ہوا چھوٹو کدھر ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہی تھیں، اس لیے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ حضرت حسن کو نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ جب ہم مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد پھر فرمانے لگے چھوٹو کدھر ہے؟ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت حسن اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نواسے کو دیکھا تو اپنے بازوؤں کو کھولتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا۔ ادھر حضرت حسن نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا ایسے پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کود گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو چوما، انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر حضرت حسن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کا سینہ چوما، پھر حضرت حسن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محترم نانا جان اور محبوب نواسے کے درمیان محبت کے اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے آخری حصے کو وہ بھی نہیں بھولے، جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل قابل غور ہے کہ وہ جب بھی حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو محبت و عقیدت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آئیے حدیث میں انہی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے حسن کو جب بھی دیکھا تو میری دونوں آنکھیں محبت و عقیدت سے آنسو بہنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے۔ بنو تمیم کا سردار اقرع بن حابس بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ یہ بدو سردار فتح مکہ مکرمہ کے وقت مسلمان ہوا، حنین اور غزوہ طائف میں شریک تھا۔ اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے، اس لیے اسے میں شامل کیا گیا۔ بدو سرداروں میں سختی اور کھردرا پن زیادہ ہوتا ہے۔ صحرائے نشین اپنے بچوں سے کم ہی محبت کرتے
ہیں۔ اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں تو کہنے لگے، حقیقت یہ ہے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدھو سردار کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا ایک اور نمونہ ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ جب آپ کے دونوں نواسے مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے، انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر لے گئے اور پھر اپنا خطبہ مکمل کیا۔ آئیے اس واقعے کو بھی ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت بریدہ سلمی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ اس درمیان میں حضرت حسن اور حضرت حسنین نمودار ہوئے۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، قمیض لمبی تھی اور وہ ان میں الجھ کر بار بار پھسل رہے تھے۔ ناظرین، غالباً اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ابھی چھوٹے تھے اور چھوٹے بچے جب چلتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں۔ ایسے بچے بطور خاص والدین اور قریبی عزیز و اقارب کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اور یہی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ جب ان ننھے منھے دونوں نواسوں کو گرتے پڑتے اپنی آنکھوں بڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پیارے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے حدیث شریف کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھا کر آغوش میں لے لیا، پھر انہیں اٹھائے ہوئے ممبر کی طرف بڑھے اور خطبہ دوبارہ شروع کیا۔ ناظرین کرام، صحابہ اکرام یہ منظر بڑے شوق اور محبت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے، میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے انہیں اٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔